بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 27 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں وبائی مرض کرونا کی ایک نئی قسم کافی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی ابتدائی معلومات آئی تھیں۔ اسی بنیاد پر میں نے کل اپنے چینل پر ایک ویڈیو بھی شیئر کیا کہ سعودی حکومت نے 7 افریقی ملکوں کے لیے دوبارہ سے پابندی لگا دی ہے، جس میں ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے۔ دنیا میں کرونا کے نئے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ان خبروں میں آپ تمام بھائیوں کو اسی لیے مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بہتر فیصلے کر سکیں۔ آپ کو ڈرانا مقصود نہیں بلکہ باخبر رکھنا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یورپی یونین کی جو خوراک سے متعلقہ محکمے ہیں، وہ کرونا وائرس کی نئی قسم کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کی نئی ویکسین کی ضرورت ہوگی یا کہ نہیں۔ جمعے کو یورپی میڈیسن ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ مزید تفصیلات اس نئی بیماری کے بارے میں اکٹھی کی جا رہی ہیں، جو کہ حال ہی میں سامنے آنے والی B11529 قسم کا ایک نیا وائرس پیدا ہوا جو نئی شکلیں تبدیل کر رہا ہے۔ موجودہ معلومات اتنی زیادہ نہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ وائرس بہت زیادہ پھیلے گا اور ویکسین سے حاصل کی گئی قوت مدافعت کافی نہیں ہوگی۔ یورپی یونین کی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نئی قسم کے لیے نئی ویکسین کی ضرورت ہوگی۔ یورپی یونین وائرس کی نئی قسم پر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور ممبر ممالک سے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ سے آنے اور جانے والی تمام فلائٹس فوری طور پر بند کر دی جائیں۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے یہ پابندی آلریڈی لگا دی ہے۔ جمعے کو بیلجیم نے کہا کہ ملک میں یورپ میں نئی قسم کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ اگر یہ کیس دوستو مزید لوگوں میں ٹرانسفر ہو گیا تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یورپی یونین نے مزید بتایا کہ کرونا کی 4 ویکسین منظور کی گئی ہیں، جس میں فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن ہیں۔ دوستو، یہ چاروں ویکسین سعودی عرب میں آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور جو بھی سعودی شہری اور غیر ملکی ہیں انہیں یہی لگائی جا رہی ہیں۔ فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ نئی قسم کی جو بیماری کرونا کی پھیل رہی ہے، اس کی ویکسین کا ڈیٹا 2 ہفتوں میں سامنے آ جائے گا۔ برطانیہ کے خبرساں اداروں کے مطابق یورپی یونین اور انگلینڈ یعنی برطانیہ نے کرونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد سخت سرحدی کنٹرول کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ نے جنوبی افریقہ اور پڑوسی ممالک سے پروازوں پر پابندی لگا دی ہے اور وہاں سے واپس آنے والے برطانوی مسافروں کو کوارنٹائن میں رہنے کو کہا ہے۔ یورپی یونین نے بھی جنوبی افریقہ سے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ سائنسدان اسی ہفتے سامنے آنے والے اس ویرینٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم اس خبر نے عالمی اسٹاک اور تیل کی مارکیٹوں کو دوبارہ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے لیے سعودی عرب نے ابھی فلائٹس جاری کرنے کا 1 دسمبر سے اعلان کیا ہے۔ جتنی جلدی پاکستانی بھائی اور انڈین افراد فلائٹس کھلنے کے بعد آ سکتے ہیں تو اچھا ہے، کیونکہ حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جدہ بلدیہ نے بہت سارے اداروں کے جو غیر ملکی افراد کو رہائشیں فراہم کی گئی ہیں، ان جگہوں پر کارروائیاں کی ہیں۔ چھاپہ مار کارروائیاں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو مختلف کمپنیوں کی رہائش گاہوں پر رہتے ہیں، اگر کمپنیاں انہیں غیر مناسب جگہ
فراہم کیے ہوئے ہیں سہولیات فراہم نہیں کر رہی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کارکنان کے 550 سے زیادہ اجتماعی رہائش مراکز پر تفتیشی کارروائیاں سعودی بلدیہ کی جانب سے کی گئیں، کیونکہ اس طرح کی جگہوں پر کورونا کے پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ 90 سے زیادہ کو قانونی خلاف ورزیاں ریکارڈ آنے کے باعث بند بھی کر دیا گیا۔ انتظامیہ پر یعنی کمپنیوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ غیر قانونی مراکز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات بلدیہ نے شیئر کی ہیں کہ چھاپہ مار مہم سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کی گئی جہاں پر کورونا ٹیسٹ اور سینیٹائزنگ کے حوالے سے پابندیوں پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ جدہ بلدیہ نے اجتماعی رہائش گاہ کے مالکان سے خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے کے لحاظ سے جرمانے جلد از جلد جمع کرانے کا کہا ہے۔ غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جہاں پر بھی قانون کی خلاف ورزی دیکھیں 940 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، اس پر ہمیں کال کریں تاکہ ایسے کفیل اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ مدینہ منورہ ریجن سے انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں بس اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 48 زخمی ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ صوبے میں الحجرہ ہائی وے پر بس ایک ٹرک سے جا ٹکرائی جس میں 45 افراد سوار تھے۔ زخمیوں میں سے کچھ افراد کو مقامی ہاسپٹل منتقل کر کے موقع پر ہی طبی امداد بھی کئی افراد کو دی گئی۔ سعودی ہلال احمر کے اہلکار خالد السہلانی نے کہا کہ 20 ایمبولینسیں اور مدینہ منورہ کے جدید کیئر یونٹس جنہیں مکہ کے 8 اور قصیم کے 3 یونٹس سے معاونت حاصل ہے، جیسے ہی حادثے کی اطلاع ملی جائے وقوع پر پہنچ کے جمعرات کو رات 11:27 پر اطلاعات آئی تھیں، تاہم حکام نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حادثہ کتنے بجے پیش آیا ہے۔ ایک مصروف شاہراہ پر جو مکہ اور مدینہ منورہ کے صوبوں کے درمیان سڑکیں ہیں ان پر یہ حادثہ رونما ہوا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی آنے جانے والے بہت سارے افراد انہی روڈوں پر سفر کرتے ہیں۔ 2019 میں بھی اسی شاہراہ پر بس اور لوڈر ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 35 زائرین جاں بحق ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کے علاقے قصیم میں پولیس نے ریاض قصیم اور حائل میں دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی سرائے ابلاغ سے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ انیزہ پولیس کو 3 علاقوں میں دھوکہ دہی کی اطلاعات ملی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے وہ تمام اشیاء اور رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے جو تفصیلات جاری کی ہیں کہ الیکٹرانک اور الیکٹریکل سامان خریدنے کے لیے دکانداروں کو آن لائن رقم ادا کرنے کا کہا جاتا تھا۔ آن لائن رقم ادا کرنے کے باوجود دکانداروں کو سامان فراہم نہیں کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تمام سامان اور رقم برآمد کر لی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ان دھوکہ دہی کے جرم میں ملوث غیر ملکی افراد کا کیس سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں قوانین کے مطابق انہیں سزا اور جرمانہ اور اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بلوں سے بچھو کافی زیادہ نکل رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مملکت میں بچھوؤں اور سانپوں کے بلوں سے نکلنے کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد کو احتیاط کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اس بارے میں سعودی ماہرین موسمیات نے کہا کہ بچھو اور سانپ اس موسم میں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات ماہرین موسمیات نے کی اس حوالے سے صحرا میں رہنے والے افراد، قدیم محلوں اور کچی آبادیوں کے جو لوگ ہیں انہیں زیادہ احتیاط برتنی ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ شہروں میں یہ واقعات کم ہوتے ہیں مگر پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے۔